فیض تو سارا فیض عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ ہی فیض عالم ہیں اور آپ ہی دونوں جہانوں کا محور اور مقصد کائنات ہیں. یہاں پہ سرکار علی کے فیضان کی چشمے لٹ رہے ہیں. اسی طرح پنجتن پاک علیہ السلام کا ختم ہر مہینے کی 4 تاریخ کو ہوتا ہے. بالکل برِ صغیر میں اولیاء اللہ نے اسلام پھیلانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اور اسی حوالے سے ہم ایک روحانی شخصیت جناب الحاج سید پیر مبارک علی شاہ صاحب کے آستانہ پر موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو لوگ ہیں وہ دربار شریف پہ روحانی جو اطمینان قلب کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور روحانی جو ایک سلسلہ ہے اس کو یہ کب سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں وہ ان سے کتنے جو ہے آپ کہہ لیں گے قلبی طور پر اطمینان حاصل کرتے ہیں. جی پیر. فیض تو سارا فیض عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ ہی فیض عالم ہیں اور آپ ہی دونوں جہانوں کا محور اور مقصد کائنات ہیں. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی ترویج کے لیے اولیاء اکرام نے اپنی زندگیاں وقف کی. اسی طرح یہ ایک ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ ہے جو حضور غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی صلوات اللہ وسلم سے مربوط ہے. اور میرے یہاں سلسلہ کے بزرگ میرے دادا مکرم و معظم حضرت محبوب ذات یہاں تشریف فرما ہیں. آپ کا مزار مقدس ہے، آپ کا یہ بچپن کا مسکن بھی ہے. اس کے بعد آپ نے 1910 میں آپ نے مختلف سیاحت شروع کی، اور یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کے لاہور کچھ سیاحت کی اور وہاں پہ ریاضت کی حضور داتا صاحب کے مزار پہ. اور اس کے بعد سرکار امبالہ تشریف لے گئے، اور امبالہ میں وہاں پہ الہ آباد امبالہ اور پھر بعد میں مری میں مارگلا کی پہاڑیوں کے اوپر آپ 6 ماہ کا روزہ رکھتے تھے. صبح ایک آلو سے روزہ رکھنا اور شام ایک آلو سے اور قہوے سے روزہ افطار کرنا. آپ کا فیض زمانے پہ عیا ہے. صبح یہاں دنیا تشریف لاتی ہیں، لوگ اپنے اپنے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. جو ان کی مناجات ہوتی، جو ان کی وہ خالق کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، وہ اپنے حبیب طیب و طاہر مدنی مٹھن منٹار صاحب لاولاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار اور اصحاب کے صدقے ان اولیاء عظام کے توسط سے ان تک پہنچتی ہیں. میرے والد گرامی جو شبیر مغل صاحب کے مرشد بھی ہیں اور اتفاق سے میرے مرشد بھی ہیں، وہ ان کا سلسلہ فیض چل رہا ہے. حضرت محبوب ذات کا سلسلہ فیض چل رہا ہے. آپ حضرت محبوب ذات کے 4 صاحبزادگان تھے. ایک جو سجادہ نشین تھے میرے والد گرامی سید محمد افضال احمد، اور ان کے بعد سید محمد اقبال احمد MP رہے، اور سید مفتی سید افتخار احمد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ، وہ ان کا بھی وصال ہو چکا ہے. میرے چچا معظم بہت علمی شخصیت تھے. اب ایک میرے چچا معظم و مکرم سید امجد علی شاہ صاحب اسلام آباد میں مکین ہیں، اور وہ تشریف لاتے ہیں، ہماری سرپرستی فرماتے ہیں. یہاں پہ سرکار علی کے فیضان کی چشمے لٹ رہے ہیں. سرکار علی کے دوسرے بیٹے ابو اسحاق ان کے مزارات موجود ہیں، اور دنیا آتی ہے اپنے روحانی فیض و برکات کے لیے، اور جو کو آس لے کے آتا ہے اس کی پوری ہوتی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، 3 ٹائم لنگر تقسیم کیا جاتا ہے. صبح ناشتے کے لیے آواز دی جاتی ہے، شام میں دوپہر میں آواز دے کے کھانا کھلایا جاتا ہے، دال روٹی، اور رات سبزی وغیرہ ہوتی ہے، گوشت ہوتا ہے. آج سرکار کی جمعرات کی نیاز ہے. ہر جمعرات کو یہاں پہ محفل ہوتی ہے، ختم شریف ہوتا ہے. اسی طرح پنجتن پاک علیہ السلام کا ختم ہر مہینے کی 4 تاریخ کو ہوتا ہے، اور 11ویں شریف ہر مہینے کی 10 تاریخ کو رات 11ویں کو یہاں پہ محفل سما ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ صرف محرم اور صفر کے 2 مہینے ہمارے یہاں سما نہیں ہوتا. سرکار علی کے احکامات ہی کچھ ایسے ہیں، ورنہ دوسرے درباروں پہ محرم اور سفر میں بھی سما ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہم سما نہیں کرتے، قوالی کا اہتمام نہیں ہوتا. باقی سارا سال ہر 11ویں کو قوالی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، جھومتے ہیں، اپنے معاملات کو حضور غوث الثقلین کے توسط سے، حضرت محبوب ذات کے توسط سے وہ بارگاہ الہیہ میں پیش کرتے ہیں. ہم بھی ان کے لیے درخواست کرتے ہیں، کرم وہ فرماتے ہیں، مہربانی وہ فرماتے ہیں. ہم دونوں بھائی یہاں بیٹھے، میرے چھوٹے بھائی شاہ کمال صاحب ہیں، ہم عوام کی خدمت کے اوپر معمور ہوتے ہیں. یہ سارے لوگوں کو کھانا کھلانے کی نگہداشت کرتے ہیں اور تمام سارے معاملات کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس دربار کو دیر تک قائم و دائم رکھے، اور حضرت محبوب ذات غوث اعظم کا فیض تا قیامت جاری رکھے. زائرین سائلین جو آتے ہیں ان کی دلی خواہشات پوری ہوتی ہیں. رب العالمین ان پہ مہربانی فرمائے.
اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اہل بیت کا اور محرم الحرام کا مقدس ماہ بھی چل رہا ہے، اس موقع پر جو ہے اہل بیت کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ محرم الحرام میں ہمارے پورا محرم الحرام 10ویں تک ہم روزانہ یہاں پہ حضور کا لنگر تقسیم ہوتا ہے، اور جن 10 محرم ہوتی ہے اس دن حلیم کی یہاں پہ 27 دیگیں آپ کے پکی ہیں، اور زردہ اور پلاؤ اور مختلف قسم کا 9 اقسام یہاں پہ بے انداز قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آسی صاحب ہے میرے ساتھ والے گاؤں کے، عمران آسی، وہ ہر سال خطاب کرتے ہیں، اور یہاں پہ محفل ہوتی ہے، لاکھوں تو نہیں کہتا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، جو حضور امام علی مقام علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی حضور کی منقبت پڑھ رہا ہے، اور پورا روزانہ محرم کے دن ہمارے یہاں پہ صبح 11 بجے نغمہ توحید ہوتا ہے، اس کے بعد امام ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ 40ویں کا ختم بھی ہوگا، اور ہر محرم کی جو زیارتیں نکلتی ہیں، ہم شیعہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، مسلک حق اہل و سنت والجماعت ہے، ماتم کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن ذکر حسین اصل میں ذکر رسول ہے، اور جو ذکر رسول ہے وہی ذکر ذات الہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ امت مسلمہ کو کیا درس دیتی ہے؟ امت مسلمہ کو درس دیتی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد ندا دست در دست یزید حقاؤ کے بنا الہ الہ است حسین۔ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور نے حدیث فرمائی ہے، الحسن والحسین سیدہ شعباب اہل الجنہ، الحسن من انا الحسن منی و انا من الحسین، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ 61 ہجری تک حسین حضور سے تھے، 61 ہجری سے لے کے آج تک حضور حسین سے ہیں، حسین کی وجہ سے حضور کا نام زندہ ہے۔ آپ نے سر دے دیا کلمہ طیبہ پہ نہیں کیا۔ مجھے فیض احمد فیض کا ایک کربلا کا جو خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، فیض احمد فیض کا ایک شعر یاد آ گیا، ہم پہ گزری جو گزری شب ہجراں، مگر ہمارے اشک تمہاری عاقبت سوار چلے۔ حسین نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی تا ابد تک قائم رہے گی۔ یزید کا نام مٹ گیا، حسین کا نام ہے، اور یہ قائم رہے گا۔ یہ حق تھا، حق ہے، حق رہے گا۔ بالکل جی، آپ نے سنا کہ لوگ جو ہے جو اولیاء اللہ کے مزارات پہ آتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ فیض و برکات وصول کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے سنا کہ پیر صاحب نے بتایا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے واقعہ کربلا میں جو ہے حق اور باطل میں جو ہے وہ تقسیم کی ہے۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور صدورنا بالقرآن، اللهم نور قبورنا بالقرآن، اللهم نور اذهاننا بالقرآن، اللهم زين ایماننا بالقرآن، اللهم زين اخلاقنا بالقرآن، اللهم زين اقوالنا بالقرآن، اللهم زين اعمالنا بالقرآن، اللهم عجلني بانواع البركات والاحسان، اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ايد الاسلام، اللهم ايد المسلمين في كل مكان، في الكشمير، في فلسطين۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، تیرے اپنی عظمت رحمت واسطہ، اپنی احدیت و وحدیت سمدیت ربوبیت واسطہ، اپنے پیارے حبیب پاک کا واسطہ، یا اللہ ساڑے گناہاں معاف کر دے، سانو اپنے بندے اج منظور کر لے، سانو مومن دا درجہ عطا فرما، ساڑے نال ہو جا، ساڑا حافظ و ناصر، معاون و مددگار، ممید و معاون ہو جا۔ یا اللہ پاکستان دی خیر فرما، پاکستان امن و سکون عطا فرما، اس دہشت گردی نو ختم فرما دے۔ یا اللہ سانو پاکستان سچے تے پکے پاکستانی بندے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے نال ہو جا، ساڑا حافظ و ناصر، معاون و مددگار، ممید و معاون ہو جا۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ یا اللہ کوئی نور ٹیلی ویژن والے آئے نے،
رزق کی برکت فرما اس ٹیلی ویژن برکت فرما مولا دربار شفا انٹرویو نہ کیتا انہوں نے مہربانی فرما یا رب العالمین ملک صاحب تو مہربانی فرما تمام احباب تو مہربانی فرما رزق کے دروازے کھول دے اپنی پناہ سے لے اپنی حفاظت لے لے شر شیطان تو بچا شر جن تو بچا شر نفس تو بچا حاسدہ ظالمان دے شر تو بچا اللہم دائم عبد المقف نفوس البلاء المولا مدد سید السند الاحد الواحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم احفظنا جمیع البلاء اداء قضاء مرض والعلم یا اللہ سب نو محفوظ فرما پاکستان امن کر دے پاکستان اخلاق پیار محبت دی فضا نو بلند فرما یا اللہ ساڈے اس مہنگائی کو توڑ دے یا اللہ کرم فرما فصلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ ہی یا دربار الفیض میں جاری ساری فرما سرکار کا لنگر نشان چنڈا چولتا رہے فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی نور عرش ہی زینت فرش ہی محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو ہمارا یہ ولاگ کیسا لگا اپنے کمنٹس میں ضرور رائے دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔